بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ گھنے جنگلوں، ٹیڑھے میڑھے راستوں، اونچی نیچی پگڈنڈیوں اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے درمیان گزرتی ہماری ٹرین ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر رکی۔ یہ بہت ہی خوبصورت جگہ تھی۔ شہر میں اتنی ساری رعنائیاں تھیں کہ ہماری نظروں میں خوبصورتی سمٹ نہ رہی تھی، مگر جو چیز ہمیں سب سے زیادہ متاثر کر سکی تھی وہ تھی اس وادی کی اونچی کوٹھی، جسے عرف عام میں راج محل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ راج محل اس لیے بھی مشہور تھا کہ یہ جگہ اب بھی دور سے آئے ہوئے معزز مہمانوں کو پناہ دیتی تھی، اور یہ اور بات ہے کہ کوئی بھی یہاں پر آ کر چین سے ایک رات بھی بسر نہیں کر سکا تھا۔ اس محل کے بارے میں بہت سی روایتیں مشہور تھیں، لیکن ان میں حقیقت کہاں تک ہے یہ انتہائی مشکل تھا۔ کوٹھی کے تنہا چوکیدار کرمو کو اس حویلی کے بارے میں بہت سی معلومات تھیں۔ وہ جو بھی کہتا اس کی بات کو صحیح مانا جاتا تھا۔ اس کی عمر 80 سے اوپر ہوگی، اور وہ اس حویلی کو اجڑتے، برباد ہوتے اور پھر آباد ہوتے دیکھ چکا تھا۔ اس ماحول میں رہنے والا وہ قدیم ترین انسان تھا۔ اس کی زندگی میں اس کوٹھی کے بہت سے مالک بدلے، مگر کرمو کی جگہ وہی رہی۔ وہ وقت بھی ہوا کرتا تھا جب حویلی میں ہر طرف چہل پہل ہوتی تھی۔ کرمو تب بھی اس حویلی کا نوکر تھا، مگر آج وہ نوکر کم اور مالک زیادہ لگتا تھا، کیونکہ اس حویلی میں رہنے والے کہیں دور چلے گئے تھے۔ یہاں پر جو بھی لوگ آتے، جو اشیاء خریدتے اور رہنے کا کرایہ ادا کرتے، وہ سب کرمو کے پاس ہی جاتا، اور اس حویلی میں جو کہانیاں جنم لیتی ان کا واحد رازدار کرمو ہی ہوتا۔ یہاں کی فضا کرمو کے سوا اور کسی کو راس نہیں آتی تھی، نہ کوئی زیادہ دیر تک ٹھہر پاتا تھا۔ سب لوگ کرمو کو بھی کوئی اور ہی مخلوق سمجھتے تھے۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں اور وہ دراز قد کا مالک بوڑھا تھا، مگر کسی نے بھی کبھی اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں دیکھی تھی، سوائے اس کے کہ وہ ویران حویلی میں اکیلا رہتا تھا، جہاں لوگ دن کو جانے سے بھی کتراتے تھے۔ وہاں کرمو راتوں کو اکیلا پھرتا اور یوں سوتا جیسے اسے کوئی خوف ہی نہ ہو۔ اس سے کوئی بھی ڈرتا نہ تھا۔ بچے اور بوڑھے اس سے گھل مل جاتے۔ حویلی میں جب کوئی مہمان آتا تو یہ اس کی خوب خاطر مدارت کرتا۔ آج کے مہمان بھی کرمو کی ذمہ داری تھے۔ اسٹیشن سے نکل کر مغربی سمت میں درختوں کی جھنڈ میں پراسرار حسینہ کی طرح کھڑی یہ کوٹھی بہت حسین تھی۔ اس کے قدموں میں بہتی گنگا، اس کے آنچل میں ٹنگے ہوئے سرخ و سفید پھول، جبکہ اس کے عقب میں شانہ بشانہ پہاڑیوں کا ایک سلسلہ پھیلا ہوا تھا جو دل و دماغ پر ایک خاص اثر چھوڑتا، خصوصاً چاندنی رات میں اس کا حسن دیکھنے سے تعلق رکھتا۔ پس منظر میں سیاہ درخت اور سامنے اس کا سبھی حسن، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی پری لٹ چھٹکائے بیٹھی ہو۔ چند زینے طے کرنے کے بعد مہمان ایک وسیع صحن میں پہنچے۔ پھر ایک کشادہ سائباں تھا۔ ایک طرف ایک بڑا ہال تھا جس کے ارد گرد پھیلا ہوا سائباں دور تک چلا گیا۔ اس کی پشت پر بہت ہی کھلی ہوئی جگہ، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ جگہ خاص اسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہو، جہاں بیٹھ کر دو دھڑکتے ہوئے دل راز و نیاز کی باتیں کر سکیں۔ سائباں سے متصل پرانے قلعے کا ایک ستون تھا جو ایک پہرے دار کی مانند کھڑا تھا۔ یہ خوبصورت حصہ آگے چل کر نیچے کی طرف مڑ جاتا۔ یہ راستہ زمین کی اندرونی طرف جاتا تھا۔ ہمارے ساتھ 4 آدمی تھے اور سبھی روشن خیال تھے۔ کوئی وجہ نہ تھی کہ کسی طرح کا خوف محسوس کرتے، کیونکہ ہمیں جنات اور بھوتوں پر یقین نہیں تھا، جبکہ اس محل کے بارے میں اکثر لوگوں کے زبان پر ایک ہی قصہ تھا۔ اس لیے جب کرمو نے ہم سے کہا کہ آج آپ لوگ میری کٹیا میں ٹھہریں، میں کل کا انتظام کر دوں گا، تو ہم مسکرا پڑے۔ غالباً وہ بھی ہمیں باقی لوگوں کی طرح بزدل سمجھ رہا تھا۔ نہیں دادا، ہمیں تو یہی جگہ پسند ہے، ہم نے کرمو سے کہا۔ اس نے حیران ہو کر ہماری طرف دیکھا جیسے ہم نے کوئی انہونی بات کر دی ہو، اور جب ہمارے اصرار پر اس نے ڈاک بنگلہ کھولا
تو پھر کہا، اب آپ لوگ خوب سوچ لیں، یہ ویران جگہ ہے، دریا میں بھی خوب پانی آ گیا ہے، کالے کالے بادل بھی آسمان پر منڈلا رہے ہیں، گپ اندھیری رات ہے، ایسے میں یہاں رہنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ پانی کم ہوتا ہے تو لوگ کشتی لے کر آتے جاتے ہیں، لیکن ایسے موسم میں کسی آدمی پر نظر نہیں پڑے گی۔ خیر، ہماری ضد کے آگے کرمداد خاموش ہو گیا، ہمارے ساتھ آگے آگے چلنے لگا۔ ہم حویلی کا جائزہ لیتے اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے برسوں سے لگا زنگ آلود تالا کھولا۔ چھتوں پر ہم نے دیکھا تو مکڑی کے جالے بے شمار تعداد میں لگے ہوئے تھے اور صوفوں پر بے شمار گرد تھی۔ شکستہ روشن دان، دیواروں میں آویزاں تصویریں، ٹوٹے ہوئے بجلی کے تار اور پنکھے، اور ایک کشادہ آتش دان۔ کرمداد نے جلد ہی صفائی شروع کر دی۔ ساری صفائی مکمل ہونے کے بعد اس نے ایک گوشے میں ہمارا سامان کرینے سے رکھ دیا، اپنی کٹیا سے ایک لیمپ لا کر روشن کیا، کچھ لکڑیاں لا کر آتش دان میں ڈال کر گرمی پیدا کر دی، اور ضروری ہدایتیں دیتا ہوا بازار چلا گیا۔ ہمیں تو یہ محل واقعی کسی محل سے کم نہیں لگ رہا تھا، اگرچہ یہ پرانے زمانے کا تعمیر شدہ تھا، مگر اس میں سہولتیں اور کمروں کی کشادگی کمال کی تھی۔ ہم لوگ بھی آگ کے قریب بیٹھ گئے۔ شام سے ہی ہلکی ہلکی پھوار پڑنے لگی تھی۔ درخت پراسرار خاموشی میں ڈوب گئے تھے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کونتی ہوئی بجلیاں سارے ماحول کو چونکا دیتی، پھر ایک اداس تاریکی اور زوروں کی بارش ہونے لگی۔ سارے درخت جیسے آنسوں میں نہا گئے۔ سنسناتی ہوئی سرد ہوائیں جسم میں گدگدی پیدا کرتی گزرنے لگیں۔ سردی بڑھ چلی تھی۔ ہم سب کمروں میں چلے گئے اور آتش دان کے پاس بیٹھے رہے۔ کافی دیر ہو گئی، کچھ دیر ہماری باتیں ہوئیں، پھر بحث کا نیا موضوع نہ مل سکا۔ کچھ تھکاوٹ اور خنکی سے پلکیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ کرمداد ابھی تک لاپتہ تھا۔ بارش کا شور اور ہوا کے جھونکوں سے سائیں سائیں اب بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کہیں بھاری قدموں کی آواز آئی، ٹپ ٹپ ٹپ، اور پھر آواز قریب آ گئی۔ ایک لمحے کو آواز کی، پھر دروازہ کھل گیا اور ایک تیز جھونکا کانوں کے پاس سے سنسناتا ہوا نکل گیا۔ ہمیں یاد نہیں ہم نے دروازہ بند کیا تھا یا نہیں، لیکن کھٹکا کھلنے کی صاف آواز آئی تھی۔ پھر ہمارے سامنے ایک لمبا تگڑا نوجوان موجود تھا، انتہائی خوبصورت۔ ہمیں زیادہ حیرت نہیں ہوئی تھی، ہم تو یہی سمجھے کہ یہ ایک اجنبی ہے جو شاید بارش کے موسم میں سردی سے بچنے کے لیے ادھر آ نکلا۔ وہ بری طرح پانی میں بھیگا ہوا تھا، جیسے ابھی ابھی تیر کر آیا ہو۔ اس کے ہاتھ، اس کے ہیٹ، اس کے کوٹ، اس کے جوتے، سبھی سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس کی بے تکلفی پر ہمیں ذرا تعجب ہوا، لیکن خوشی بھی ہوئی کہ باتیں کرنے والا ایک نیا ساتھی مل گیا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا جیسے اس حویلی کو پہلے سے جانتا ہو، پھر خاموشی سے آتش دان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ہم لوگ اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اس کے پاس دنیا بھر کی معلومات تھی۔ ہم اس سے جتنی باتیں کرتے جاتے اتنے ہی حیران ہوتے۔ ادھر ادھر کے زمانے کی باتیں ہوئیں، موسم کی، عقائد کی، بالآخر اس مکان کی باتیں۔ ہماری دلچسپی اور گہری ہوتی گئی۔ اس نے اپنا نام شمس بتایا تھا۔ اچھا شمس، تمہیں اس علاقے کے بارے میں کافی معلومات ہے، یہ تو بتاؤ کہ اس حویلی سے لوگ اتنا خوف کیوں کھاتے ہیں؟ ہم بھی تو کافی دیر سے یہاں آئے ہیں، پرسکون بیٹھے ہیں، ایسا کوئی واقعہ ہمارے ساتھ پیش نہیں آیا، مگر یہاں کے لوگ تو کہتے ہیں کہ اس حویلی میں صرف جنات رہتے ہیں۔ ہماری بات پر شمس ایک زوردار قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، اس نے پراسرار لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ ہم تینوں چونک پڑے۔ اگر میں تمہیں یہ سب بتا دوں تو کیا تم میری بات مانو گے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ ہم تینوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ لیکن میری ایک شرط ہے، اگر میں کہانی تم لوگوں کو سنا دوں گا تو پھر اختتام میں جو کہوں گا کرنا پڑے گا۔ ہاں ہاں، منظور ہے، ہم تینوں نے کہا۔ اس نے ہمیں بتانا شروع کیا۔ دراصل یہ مکان ایک زمانے میں ونے چندر نامی ایک نوجوان نے خریدا تھا۔ ان دنوں یہ لڑکا کالج میں پڑھتا تھا۔ اپنی پرکشش شخصیت کے باعث لڑکیوں اور لڑکوں دونوں میں ہی برابر مقبول تھا۔
مگر ایک دن اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ شام کے وقت وہ اپنے گھر جاتے ہوئے ایک تاریک سی گلی سے گزر رہا تھا کہ ایک مترنم آواز نے اپنی جانب متوجہ کر لیا، آؤ میرے ساتھ آؤ، اور وہ غیر شعوری طور پر بڑھتا گیا۔ پائل کی آواز کا تعقب کرتا وہ بہت دور ایک ویران اور عالی شان مکان میں داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہو کر ایسا معلوم ہوا جیسے وہ ایک رنگ محل میں پہنچ گیا ہو۔ دلکش دل نواز چیزیں، انواع و اقسام کے کھانے، پری چہرہ عورتیں۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ وہ کہاں آ گیا ہے۔ لڑکی اسے وہیں چھوڑ کر کہیں گم ہو گئی تھی۔ کافی دیر وہ یوں ہی کھڑا حیران پریشان دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گہرے سرخ رنگ کے لباس میں ملبوس آئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کھلتا ہوا انار ہو۔ آ کر کہنے لگی، آ جاؤ میں تمہیں اپنے گھر کی سیر کرواؤں۔ وہ لڑکی اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلنے لگی۔ وہ بھی حیران پریشان ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس کا ساتھ دینے لگا۔ وہ باتیں کرتی تو لگتا جیسے آس پاس پھول کھل گئے ہوں۔ کافی دیر تک وہ دونوں باتیں کرتے رہے۔ جب وہ ونے گھر لوٹا تو بے حد خوش تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک اتنی خوبصورت لڑکی خود بخود بنا مانگے اس کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ اگلے دن اسے صبر نہیں ہوا۔ وہ گھر سے نکلا تو اس کی نگاہیں اسی پری وش کو تلاش کر رہی تھیں۔ شام کا وقت ہو گیا تھا۔ ونے بہت دور چلا گیا تھا، مگر اس کی جستجو تھی جو اسے چین کا سانس نہ لینے دیتی۔ وہ ایک طرف کو جاتا تو کبھی دوسری جانب۔ مغرب سے ذرا پہلے وہ سفید لباس میں ملبوس اسے جھیل کے کنارے کھڑی نظر آئی۔ ونے سے رہا نہیں گیا۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا جھیل کی طرف گیا۔ چاند بھی نکل آیا تھا۔ چاندنی رات میں انہوں نے کئی باتیں کیں۔ اس لڑکی کے ساتھ باتیں کرتے اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ جھیل کے کتنے چکر کاٹ چکا ہے۔ وہ لڑکی اتنی حسین تھی کہ ونے سوچتا ہی رہ گیا کہ اس ویرانے کے اندر اتنا حسن کہاں سے سمٹ آیا، اور پھر وہ لڑکی اس پر اتنی مہربان کیوں تھی جبکہ اس میں کوئی خاص بات نہ تھی، اور اگر تھی بھی تو وہ لڑکی اس سے واقف نہیں تھی۔ اب ونے نے اس لڑکی سے صاف کہہ دیا کہ میں تمہیں شریک حیات کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تم سے شادی کروں گا، تم اگر مجھے قبول کر لو تمہیں ساری زندگی خوش رکھوں گا۔ مگر وہ لڑکی جس کا نام کنیا تھا شاید کچھ اور ہی آزمانا چاہتی تھی۔ اس نے ونے سے کہا کہ وہ ایک الگ مکان خرید لے تاکہ وہ اس کی محبت کو جانچ لے، پھر وہ شادی کر لیں گے اور الگ مکان میں منتقل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ الگ رہنا پسند کرتی ہے۔ اسے بہت زیادہ سارے لوگوں میں رہنے سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ونے کو اس لڑکی کی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے اپنی ماں سے ضد کر کے یہ مکان خرید لیا۔ اس مکان کی حفاظت کرنے کے لیے اس نے کرموں کو چوکیداری کے لیے رکھ لیا، مگر اس نے ماں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ یہ لڑکی انجانی تھی، اس کے حسب نسب کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ویسے بھی ابھی تک اس نے ونے کو شادی کے لیے ہاں نہیں کہی تھی۔ ادھر اس کی ماں روزانہ ضد کرتی کہ تم شادی کر لو۔ ونے اسے مناتا ہی رہ گیا۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر ونے نے اپنی ماں کی مرضی سے شادی کر لی، مگر وہ اس شادی میں خوش نہیں تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا بھی کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، تم تھوڑے دن اور انتظار کر لو، مگر وہ نہیں مانی۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی ونے میں ایک عجیب تبدیلی ہوئی۔ اس کی شادی کو 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے انتہائی بیزار رہنے لگا۔ حالانکہ وہ بہت خوبصورت تھی، مگر ونے کو اس لڑکی سے چڑ ہونے لگی۔ لڑکی کا نام رومیسا تھا، چلبلی اور شوخ چنچل لڑکی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کی بے رخی دیکھی تو ہمت نہیں ہاری، سوچنے لگی کہ کیا طریقہ کروں کہ اس کا شوہر اس کے قریب آ جائے، اس سے نفرت نہ کرے۔ اسی تیاری کے سلسلے میں ایک دن شام کو اس نے سرخ لباس زیبتن کیا اور ونے کا انتظار کرنے لگی، مگر جیسے ہی ونے گھر میں داخل ہوا، اسے سرخ کپڑوں میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جیسے شعلے سے جل اٹھے۔ دیوانگی کے انداز میں چیختا ہوا وہ اپنی بیوی کی طرف بڑھا۔ اس کے یہ تیور دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئی اور تیزی سے بھاگتے ہوئے غسل خانے میں چلی گئی۔ اندر جا کر اس نے دروازے کو بند کر لیا۔ ونے دروازہ پیٹنے لگا۔ اس کی ماں نے بڑی مشکل سے اس کا غصہ کم کیا۔
کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ونے اس قدر غصے میں کیوں ہے۔ اس دن اس نے اپنی بیوی کے سارے سرخ رنگ کے کپڑے جلا ڈالے۔ گھر کے لوگوں کو یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ صحن میں راکھ ہی راکھ بکھری پڑی تھی، جبکہ کپڑوں کی بدبو سے سارے پڑوسیوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ ان لوگوں نے اپنی نئی نویلی بہو کے سرخ عروسی جوڑے جلا دیے ہیں۔ والدین بھی اس صورتحال سے پریشان تھے۔ اس کے والد تو آزاد خیال ہوتے ہوئے بھی اب سخت ہونے لگے تھے، لیکن وہ اپنے بیٹے کی بدتمیزی اور بد تہذیبی کو کب تک برداشت کرتے۔ ایک دن جب ونے قابو سے باہر ہوا تو انہوں نے اسے کھینچ کر کمرے میں بند کر دیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا تو اس مکان کو ہی فروخت کر دیا جائے۔ مگر دوسرے دن ایک اور حیرت انگیز واقعہ ہوا جس نے نہ صرف ونے کے والدین بلکہ محلے والوں کو بھی حیران کر دیا۔ اس بند کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ ان لوگوں نے جب کان لگا کر سنا تو اندر سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی، ونے اپنی بیوی کو نکال دو، یہ میری دشمن ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ اندر سے کسی عورت کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لوگوں نے سنا اور کئی لوگوں نے اس بات کو واضح طور پر سنا، اور پھر ڈرتے ڈرتے جب کمرے کو کھولا گیا تو سبھی کو حیرت ہوئی کہ وہاں تو کوئی بھی نہ تھا۔ ونے گھر سے غائب رہنے لگا۔ وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا، ایسا لگتا جیسے وہ کسی گہرے غم میں ہے، مگر وہ کسی سے اپنی بات بھی نہ کہتا۔ اگلے دن چاندنی اپنے شباب پر تھی۔ رات گئے تک ونے اپنے کمرے میں بند رہا۔ کسی کو ہمت نہ تھی کہ وہ اس کے کمرے کی طرف جاتا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ رات گئے، چاندنی رات میں وہ اپنے کمرے سے غائب ہو گیا۔ ان لوگوں نے اسے تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ ملا، اور پھر کوئی نہ جانتا تھا کہ ونے کہاں گیا۔ پھر وہی مکان، وہی جگہ، وہی لڑکی اپنی پائل کی آواز پر ونے کو راستہ بتاتی ہوئی چل رہی تھی، لیکن آج وہ اداس تھی۔ اس کی سسکیاں ابھر رہی تھیں۔ وہ ونے سے کہہ رہی تھی، ہم اس طرح نہیں مل سکیں گے، ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ ونے سمجھتے ہوئے بھی اس کی بات سمجھ نہیں سکا۔ پھر وہ دیر تک چاندنی میں گھومتے رہے، باتیں کرتے رہے۔ کرم دن اپنی جھونپڑی میں اونگ رہا تھا۔ دریا میں لہریں ابھر کر نیچے چٹانوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ درخت سکتے کے عالم میں کھڑے تھے۔ کلے کا دیو نما ستون خاموش تھا۔ لڑکی اٹھ گئی اور وہ چلنے لگی۔ آؤ ونے، چلتے ہیں۔ اور ونے چلنے لگا، چلتا رہا، اپنے سے بے نیاز، ماحول سے بے خبر۔ آؤ، اس نے پھر کہا، ذرا آگے بڑھو، یہاں تک کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ 50 فٹ نیچے چنگھاڑتی ہوئی لہروں نے اس ہنگامے کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ دوسرے دن سویرے ونے کی لاش ملی۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان خاموش ہو گیا۔ تو کیا اب یہاں کوئی نہیں رہ پاتا؟ ہم نے اس سے سوال کیا۔ نہیں، رات گئے دھیمے دھیمے پائل کی، اور پھر زوردار کہکہوں کی آواز گونجتی ہے۔ اس نے کہا، ہم لوگ کہانی میں اتنے محو ہو چکے تھے کہ خوف سا محسوس ہونے لگا، حالانکہ یہ محض ایک کہانی تھی۔ پھر اجنبی کی زبان کا بحث کا موضوع بدل گیا، لیکن اب ہمیں ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے دور کہیں پائل بج رہی ہو، دھیمی دھیمی، مدھم سی۔ مگر ہم وہم سمجھ کر خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر ہم یوں ہی بیٹھے رہے، پھر میں نے کہا، چھوڑیے ان کہانیوں کو، اس زمانے میں کس کو فرصت ہے ان پر غور کرے؟ ہاں یہ تو ہے، لیکن وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے ٹوک کر کہا، ارے یہ کیا، آپ اتنی دیر سے آگ کے سامنے بیٹھے ہیں لیکن ابھی بھی پانی خشک نہیں ہوا؟ وہ مسکرایا۔ دور کہیں پائل چھنکی۔ جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے ٹوکا۔ میں؟ اس کی آنکھیں شعلہ بار ہو گئیں۔ میں کبھی خشک نہیں ہو سکتا، میں برف ہوں، برف پر آگ اثر نہیں کرتی۔ برف اور آگ کا کیا مقابلہ؟ یہ کہہ کر اس نے جلتی ہوئی لکڑیوں کے کئی شعلے اٹھا کر اپنے ہاتھ پر رکھ لیے اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ تیز جھونکا آیا، لیمپ بجھ گیا اور 2 ملے جلے کہکہے گونجنے لگے۔ جب ہمیں ہوش آیا تو کرم داد سرہانے کھڑا کہہ رہا تھا، میں نے کہا تھا نا آپ لوگ یہاں نہیں رہ سکیں گے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔
اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔